बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुसीबत? कैसी मुसीबत? डॉक्टर क्रिस ने चौंक कर कहा। अगर श्याओ फना हो गया तो तुम्हारी ताकतों में बेपनाह कमी आ जाएगी। डॉक्टर क्रिस, तुम श्याओ के साथ बेशुमार शैतानी ताकतों से हाथ धो बैठोगे जिनके बदौलत तुम एक ताकतवर विच डॉक्टर बने हो। अगर वो ताकतें तुमसे छिन गई तो तुम्हारे पास सिवाय जिनाती दुनिया के जिनात के और कुछ बाकी नहीं बचेगा, हंजारी ने कहा। और उसकी बात सुनकर डॉक्टर क्रिस का रंग जर्द पड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। बगैर मावराई कुव्वतों के मैं किसी के भी काम का नहीं रहूंगा, डॉक्टर क्रिस ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसीलिए तो कांदियों ने कहा है कि श्याओ को दोबारा उस इंसान के पास मत भेजना। अब अगर तुमने उसे भेज दिया तो उसे जल्द से जल्द वापस बुलाओ और वो जैसे ही वापस आए उसे फौरी तौर पर शैतानी मोहब्बत में कांदियों के पास भेज दो। उसी में उसकी और तुम्हारी भलाई है, हंजारी ने कहा। लेकिन मैं उसे वापस कैसे बुलाऊं? एक बार जब मैं उसे किसी काम के लिए भेज देता हूं तो उसे वापस बुलाने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं होता और ना ही वो काम पूरा किए बगैर वापस आता है, डॉक्टर क्रिस ने उसी अंदाज में कहा। शाओ को वापस कैसे बुलाना है ये सोचना तुम्हारा काम है डॉक्टर क्रिस। मैंने तुम्हें कांदियों का पैगाम देना था, सो दे दिया। अब तुम जानो, कांदियों जाने या श्याओ, मेरा काम खत्म हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ, हंजारी ने कहा। उसी लम्हे उसका जिस्म किसी लट्टू की तरह घूमना शुरू हुआ और देखते ही देखते उसने घूमते हुए एक बार फिर भगोले का रूप धारा और भगोला तेजी से उस तरफ बढ़ता चला गया जिस तरफ से आया था। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, डॉक्टर क्रिस ने चीखते हुए कहा। लेकिन भगोला न रुका और देखते ही देखते गार में गायब होता चला गया। ये सब क्या हो गया? श्याओ से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उसने जिंदा इंसान को मरा हुआ समझ लिया? डॉक्टर क्रिस ने परेशानी के आलम में कहा। वो कुछ देर परेशानी के आलम में पहलू बदलता रहा, फिर अचानक उसे कोई ख्याल आया। कामारी, हाँ, मुझे कामारी को बुलाना चाहिए, वही श्याओ को जाकर वापस बुला सकती है। श्याओ सिवाय कामारी के और किसी की बात नहीं मानेगा कि मैंने उसे वापस बुलाया है, डॉक्टर क्रिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने फौरन साइड में रखा हुआ नाग के सर वाला असा उठाया और उसकी नोक वाला हिस्सा पूरी कुव्वत से जमीन पर मार दिया। असा की नोक जमीन में धंस गई और अस्तहे की आंखें यकलक रोशन हो गई और उन आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी। कमारी को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर क्रिस ने चीखते हुए कहा। तो नाक के सर से सुख रोशनी निकलकर सामने जमीन पर पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में यकलक एक घड़ा सा बन गया। जैसे ही जमीन पर घड़ा बना, घड़े से आग का शोला सा निकला और तेजी से फैल गया। शोला चंद लम्हे भड़कता रहा, फिर अचानक उस शोले ने सुर्ख रंग की एक औरत का रूप धार लिया। सुर्ख रंग की औरत का सारा जिस्म सुर्ख रंग में रंगा हुआ था। उसका लिबास भी सुर्ख था। उसकी आंखें, उसके सर के बाल और उसके हाथ और पांव भी जैसे सुर्ख रंग के दिखाई दे रहे थे। वो इंतहाई बदशक्ल और भयानक औरत दिखाई दे रही थी। कमारी हाजिर है डॉक्टर क्रिस, बोलो क्यों बुलाया है? सुर्ख रंग वाली औरत ने किसी नागिन की तरह फंकारती हुई आवाज में कहा। कमारी, फौरन श्याओ के पीछे जाओ, वो जहाँ भी है और जिस हाल में भी है उसे जाकर कहो कि वो मेरे पास फौरन वापस आ जाए। जाओ, जल्दी जाओ, डॉक्टर क्रिस ने चीखते हुए कहा। जो हुक्म मेरे आका, कमारी ने सर झुकाकर बड़े मुदबाना लहजे में कहा और फौरन शोला बन गई। चंद लम्हे शोला चमकता रहा, फिर अचानक वहां से गायब हो गया। कमारी को शोला बनते और फिर उसे गायब होते देखकर डॉक्टर क्रिस के चेहरे पर कदरे सकून आया। श्याओ के वापस आने के बाद इमरान मलबे तले दबा रहेगा तो वो वहीं खलाक हो जाएगा और जब वो खलाक हो जाएगा तब मैं श्याओ को दोबारा वहां भेजूंगा ताकि वो इमरान की लाश निकाल कर ले आए। मुझे इमरान का दिल हासिल करना है, हर हाल में और हर सूरत में, डॉक्टर क्रिस ने कराते हुए कहा। और फिर उसने अपना अमल जारी रखने के लिए आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इमरान की कॉल मिलते ही टाइगर फौरन फ्लैट से निकल आया था। इमरान ने उसे प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल का एड्रेस बताकर फौरन वहां पहुंचने का हुक्म दिया था।
عمران کے کہنے کے مطابق پروفیسر مصطفیٰ کمال کو کسی نے ان کی رہائش گاہ میں قتل کر دیا تھا۔ عمران چاہتا تھا کہ ٹائیگر وہاں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگائے کہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کو کس نے قتل کیا تھا۔ چونکہ ٹائیگر نے پروفیسر مصطفیٰ کمال کے قاتل کا سراغ لگانا تھا، اس لیے وہ سرگرسانی کی چند ضروری چیزیں ساتھ لے آیا تھا تاکہ پروفیسر مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ میں جا کر وہ ایسے کلو حاصل کر سکے جن سے قاتل کا سراغ لگانے میں اسے مدد مل جائے۔ پروفیسر کمال شور شرابے سے بچنے کے لیے مضافات کے ایک پرسکون علاقے میں رہتے تھے جو شہر سے ہٹ کر تھا۔ ٹائیگر نے کار اس سڑک کی طرف موڑی جو اس کالونی کی طرف جاتی تھی جہاں پروفیسر کی رہائش گاہ تھی۔ اس سڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی یا زیروخ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سڑک کی دونوں طرف درخت موجود تھے۔ ابھی ٹائیگر کار کچھ ہی دور لے کر گیا ہوگا، اسی لمحے اس کی کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا۔ ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار بری طرح سے ڈگمگائی، لیکن ٹائیگر نے فوراً کار کنٹرول کر لی۔ اگر وہ پھرتی اور مہارت کا ثبوت نہ دیتا تو تیز رفتار کار الٹ جاتی یا پھر سڑک کے کناروں پر موجود کسی درخت سے جا ٹکراتی۔ کار سنبھالتے ہی ٹائیگر نے بریک لگائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کار میں بیٹھا رہا، پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو کار کا اگلا دائیں سائیڈ کا ٹائر فلیٹ ہو چکا تھا۔ اس ٹائر کو بھی ابھی برسٹ ہونا تھا، ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ چند لمحے ٹائیگر سوچتا رہا، پھر اس نے کار سے اسٹپنی نکالنے کے لیے کار کی ڈگی کھولی تو یہ دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ ڈگی میں موجود اسٹپنی بھی پنکچر تھی۔ لگتا ہے اب مجھے پروفیسر کی رہائش گاہ تک پیدل ہی سفر کرنا پڑے گا، ٹائیگر نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد ٹائیگر نے کار سے بریف کیس نکالا جس میں سوراخ رسانے کے محسوس آلات تھے۔ بریف کیس لے کر ٹائیگر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ پروفیسر کی رہائش گاہ جس کالونی میں تھی وہ کافی فاصلے پر تھی اور ٹائیگر جانتا تھا کہ پیدل چلتے چلتے اسے 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ عمران جو پروفیسر مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ میں موجود ہے، اگر وہ اسے فون کر دے تو وہ اسے یہاں سے لینے کے لیے آ جائے گا۔ اسی طرح وہ جلد ہی پروفیسر کی رہائش گاہ میں پہنچ جائے گا۔ یہ سوچ کر ٹائیگر نے جیب سے سیل فون نکالا۔ ابھی وہ عمران کو کال کرنے کے لیے نمبر پریس کرنے ہی لگا تھا کہ اسے عقب سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو اسے پیچھے سے کار آتی دکھائی دی۔ کار دیکھ کر ٹائیگر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے عمران کو کال کرنے کی بجائے اس کار والے سے لفٹ لینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اس نے سیل فون جیب میں رکھا اور سڑک کی سائڈ پر کھڑے ہو کر آنے والی کار کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کار اس کے قریب آئی اور یہ دیکھ کر ٹائیگر چونک پڑا کہ کار میں 4 افراد موجود تھے جن میں ایک عورت بھی تھی۔ ان افراد پر نظر پڑتے ہی ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ چاروں سیکرٹ سروس کے ممبران تھے جن میں صفدر، جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر شامل تھے۔ صفدر کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے۔ وہ کہ وہ چاروں ہلکے پھلکے میک اپ میں تھے لیکن ٹائیگر نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ کار قریب آئی اور پھر صفدر نے ٹائیگر کے قریب آ کر کار کو بریک لگائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جولیا نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بھی میک اپ میں تھا لیکن چونکہ سیکرٹ ایجنٹوں کی نظریں چیتوں کی نظروں جیسے ہوتی ہیں، اس نے ان سب نے ٹائیگر کو پہچان لیا۔ میں ایک ضروری کام کے لیے نارتھ کالونی جا رہا تھا لیکن راستے میں میری کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا، اس لیے میں اب پیدل ہی جا رہا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہاری کار میں اسٹپنی نہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہے مگر وہ بھی پنچر ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو کیا اب تم اتنی دور پیدل ہی جاؤ گے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور کیا کروں، اس طرف تو شاز و نادر ہی کوئی گاڑی آتی ہے، ورنہ کسی سے لفٹ لے کر چلا جاتا، ٹائیگر نے کہا۔ ہم تو ویسے ہی گھومتے گھماتے اس طرف نکل آئے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم ہمیں یہاں اس حالت میں مل جاؤ گے، جولیا نے کہا۔ شاید میری قسمت اچھی ہے اس لیے آپ اس طرف آ گئے، ورنہ طویل سفر اور وہ بھی پیدل چلنے کے خیال سے ہی میری جان نکلی جا رہی تھی، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جواب میں وہ سب بھی مسکرا دیے۔ بیٹھو، جہاں جانا ہے وہاں تمہیں پہنچا دیتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اسبات میں سر کھلایا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نے سمٹ کر اسے اپنے سامنے بٹھانے کے لیے جگہ بنائی تو ٹائیگر شکریہ کہتا ہوا کار کا دروازہ کھول کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی صفدر نے کار آگے بڑھا دی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔
اب مجھے نارتھ کالونی کے ڈی بلاک تک پہنچا دے، آگے میں خود چلا جاؤں گا، ٹائیگر نے کہا۔ ڈی بلاک میں کہاں جانا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کوٹھی نمبر 51 میں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کوٹھی نمبر 51؟ یہ کوٹھی تو شاید پروفیسر کمال کی ہے، کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا۔ ہاں، کیا پروفیسر صاحب کو جانتے ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ عرصے پہلے اسی طرح اسی راستے پر پروفیسر کمال کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے انہیں پیدل چلتے دیکھ کر ہمدردی کے لیے لفٹ دے دی اور انہیں ان کی رہائش گاہ میں پہنچایا، تب سے میری ان سے سلام دعا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر تو آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ کسی نے پروفیسر کو قتل کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو کیپٹن شکیل پوری طرح سے چونک پڑا۔ کب؟ کس نے قتل کیا انہیں؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کس نے قتل کیا ہے انہیں، باس نے مجھے ان کے قتل کی تحقیق کرنے کے لیے وہاں بلایا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیا عمران بھی وہی ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ عمران صاحب پروفیسر مصطفیٰ کی رہائش گاہ میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ پروفیسر ان کے جانے والے ہوں اور ان سے ملنے کے لیے گئے ہوں، صفدر نے کہا۔ کس ٹائپ کے پروفیسر ہیں یہ پروفیسر مصطفیٰ کمال؟ جولیا نے پوچھا۔ ان کی شخصیت بے حد عجیب ہے۔ جب میں ان کی رہائش گاہ میں انہیں ڈراپ کرنے گیا تو انہوں نے راستے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پراسرار علوم کے ماہر ہیں اور ان کے رابطے جنات کی دنیا سے بھی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جنات کی دنیا سے رابطے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے وہ جو کم از کم میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے قبضے میں چند جنات ہیں جن کی مدد سے وہ جنات کی دنیا کے اسرار جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جنات کی دنیا کے رہن سہن، ان کے اطوار اور ان کی طرز زندگی کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جنات کی دنیا کے اسرار سے پردہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسی کتاب تحریر کر رہے ہیں جس میں وہ جنات کی دنیا کے بہت سے اسرار سے پردے اٹھا سکیں گے، اور ان کی تحریر کردہ کتاب پوری دنیا میں جنات کی دنیا کے حوالے سے انقلاب برپا کر دے گی، اور عام انسان کو بھی جنات کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے اور وہ کہاں کہاں موجود ہو سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو کیا جنات انہیں یہ سب معلومات فراہم کرتے ہوں گے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرتے ہوں گے، اس لیے تو وہ کتاب تحریر کر رہے ہیں۔ اگر انہیں معلومات نہیں ملے گی تو وہ کتاب کیسے لکھیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پروفیسر صاحب سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر انہیں کون قتل کر سکتا ہے اور کیوں؟ صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان کی کسی پراسرار طاقت نے کیا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کسی جن نے انہیں ہلاک کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ جنات کو یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ کوئی انسان ان کے اسراروں سے پردہ اٹھائے اور ان کے راز انسانوں پر افشا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن عمران کا پروفیسر مصطفیٰ کمال سے کیا تعلق جو وہ ان سے ملنے گیا تھا؟ جولیا نے کہا۔ اس کا جواب تو عمران ہی دے سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیا بتایا تھا عمران نے؟ وہ پروفیسر مصطفیٰ کمال سے کیوں ملنے گیا تھا؟ جولیا نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میری اس سلسلے میں باس سے کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے پروفیسر کے قتل کا بتایا اور کہا تھا کہ میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں اور اس بات کی تحقیقات کروں کہ پروفیسر صاحب کو کس نے ہلاک کیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کیا اب بھی عمران وہی ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ جی ہاں، باس نے کہا تھا کہ وہ میرا وہیں انتظار کریں گے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ آپ اس ویران علاقے میں کیسے آ گئے؟ ٹائیگر نے چند لمحوں کے بعد پوچھا۔ ہم مس جولیا کے ساتھ لنچ کرنے ہالیڈے ریسٹورنٹ جا رہے تھے جو نیو ماڈل ٹاؤن میں ہے، اور ہالیڈے ریسٹورنٹ جانے کا شارٹ کٹ نارتھ کالونی سے ہی جاتا ہے، صفدر نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ باتیں کرتے ہوئے کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک انہیں دور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید نارتھ کالونی یا پھر نیو ماڈل ٹاؤن علاقے میں بلاسٹ ہوا ہے۔ دھماکے کی آواز اسی جانب سے آئی ہے، صفدر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ نہ جانے ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، آئے دن ایسے دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور سینکڑوں معصوم اور بے گناہ انسان موت کی بین چڑھا دیے جاتے ہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں کسی کو معتدل الزام نہیں ٹھہراؤں گا،
بلکہ یہ کہوں گا کہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمال اچھے ہوں تو ان کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، اور برے اعمال ہوں تو پھر نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے ہیں۔ تنویر نے کہا تو ان سب نے اسوات میں سر ہلا دیے۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد انہیں سڑک پر ایک عمارت سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ یہ تو اسی عمارت سے دھواں نکلتا دکھائی دے رہا ہے جہاں عمران صاحب نے مجھے بلایا تھا، ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا تو وہ سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ ٹائیگر ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے چونکہ پروفیسر کمال کی رہائش گاہ دیکھ رکھی ہے، اس لیے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ دھماکہ اسی رہائش گاہ میں ہوا ہے۔ کیپٹن نے بھی ٹائیگر کے انداز میں کہا تو صفدر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ایسی رہائش گاہ کے سامنے تھے جو ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی، اور ملبے میں جگہ جگہ آگ لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس رہائش گاہ پر باقاعدہ طور پر میزائل برسائے گئے ہوں اور عمارت مکمل طور پر منجمد ہو گئی ہو۔ اس عمارت کے ساتھ دوسری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ علاقے کے بے شمار افراد وہاں موجود تھے جو تباہ ہونے والی عمارت کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ اس عمارت کا ملبہ دیکھ کر ٹائیگر، جولیا اور اس کے ساتھیوں کے رنگ بدل گئے۔ صفدر نے کار سائڈ پر کھڑی کی اور پھر وہ سب تیزی سے کار سے نکل کر عمارت کے ملبے کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ میرے اللہ، یہ تو ساری کی ساری عمارت تباہ ہو گئی ہے۔ یہاں تو ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے۔ کیا عمران اس ملبے تلے تباہ ہو گیا ہے؟ جولیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب نہ جانے عمارت کے کس حصے میں تھے، ہم انہیں ملبے کے نیچے سے کیسے نکالیں گے؟ صفدر نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہمیں جلد سے جلد ملبہ ہٹانا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اگر وہ اسی طرح ملبے تلے دبے رہے تو پھر شاید ان کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے، کیپٹن شکیل نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم اتنا سارا ملبہ ہٹائیں گے کیسے؟ تنویر نے بھی اسی انداز میں کہا۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں، چلو جلدی کرو، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ تیزی سے ملبے کی طرف بڑھے اور پھر انہوں نے دیوانہ وار وہاں سے ملبہ ہٹانا شروع کیا۔ انہیں کام کرتا دیکھ کر وہاں موجود چند نوجوان بھی ان کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے ایک قطار سی بنا کر تیزی سے وہاں سے ملبہ ہٹانا شروع کیا۔ ٹائیگر کچھ دیر ان کے ساتھ ملبہ ہٹانے کا کام کرتا رہا، پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ 1 منٹ، میرے پاس ایک سرچر مشین ہے، میں اسے پتہ لگاتا ہوں کہ باس ملبے میں کہاں موجود ہیں، پھر ہم وہیں سے ملبہ ہٹائیں گے تاکہ بوس کو جلد سے جلد اور صحیح سلامت نکالا جا سکے۔ ٹائیگر نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، عمران صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر حال میں انہیں یہاں سے نکالنا ہے۔ صفدر نے تیز لہجے میں کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا تیزی سے ملبے سے ہٹتا چلا گیا۔ اس نے کار میں آ کر اپنا بریف کیس نکالا اور پھر اس نے بریف کیس کار کی چھت پہ رکھ کر اسے کھولنا شروع کیا۔ بریف کیس سے اس نے ایک ریکٹ جیسا سائنسی آلہ نکالا۔ اس ریکٹ پر چابی اور کئی بٹن لگے ہوئے تھے۔ ریکٹ کے دستے پر ایک چھوٹا سا مشینی سسٹم تھا جسے آپریٹ کر کے ملبے تلے دبے ہوئے کسی بھی زندہ آدمی کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر ریکٹ ملبے کے اوپر گھماتے ہوئے ہر جگہ کی چیکنگ کر رہا تھا۔ اگر ملبے تلے 20 فٹ کی گہرائی میں کوئی زندہ انسان موجود ہوتا تو ریکٹ پر اس کا فوراً کاشن مل جاتا۔ ٹائیگر بے حد پر امید تھا۔ وہ ملبے کا ایک ایک حصہ چیک کر رہا تھا۔ پھر ایک جگہ چیکنگ کے دوران اچانک ریکٹ نما سائنسی آلے سے بیپ کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر چونک پڑا۔ اس نے ایک بار پھر اس جگہ ریکٹ گھمایا تو ریکٹ سے تیز بیپ کی آواز نکلنے لگی۔ یہاں کسی زندہ انسان کا کاشن مل رہا ہے، ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ کھودنی ہوگی، ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا تو وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ زندہ انسان کتنی گہرائی میں موجود ہے؟ کیا لائیو ڈیٹیکٹ سے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ڈیٹیکٹر 10 فٹ کی گہرائی میں زندہ انسان کے ہونے کا کاشن دے رہا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 10 فٹ کی گہرائی تک کھدائی کرنی ہوگی، جولیا نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اتنی گہرائی تک کھودنے کے لیے ہمیں ایک پھاوڑے اور ایک بیلچے کی ضرورت ہوگی۔ کیا ہم میں سے کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے وہاں موجود نوجوانوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں موجود ہیں، میں لاتا ہوں، ایک نوجوان نے کہا اور تیزی سے وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ اس نوجوان کی واپسی تک سب ہاتھوں سے ہی ملبہ ہٹاتے رہے۔ کچھ دیر بعد نوجوان واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک پھاوڑا اور 2 بیلچے تھے۔ اسے پھاوڑا صفدر نے لے لیا جبکہ ایک بیلچہ تنویر نے اور دوسرا بیلچہ کیپٹن شکیل نے سنبھالا۔
सफ्तर ने तेजी से फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। उसे फावड़े से खुदाई करते देखकर तनवीर और कैप्टन शकील ने वहां मौजूद मट्टी और पत्थर बेलचे से हटाने शुरू कर दिए। 20 मिनट तक वो उसी तरह रुके बगैर काम करते रहे और एक बड़ा सा घड़ा बनाकर उसमें उतर गए। गहराई में जाते ही उन्हें कंक्रीट के नीचे एक बड़ा सा फौलादी बेड धंसा हुआ दिखाई दिया। बॉस इसी बेड के नीचे है, टाइगर ने बेड देखकर तेज लहजे में कहा। तो सफ्तर ने बेड के इर्द गिर्द से मलबा हटाना शुरू किया। तनवीर और कैप्टन शकील भी उसकी मदद कर रहे थे। कुछ ही देर में बेड के ऊपर से मलबा हट गया और बेड की एक साइड पर खला बना लिया गया। बेड की बाकी साइडें चूंकि बदसूर कंक्रीट के नीचे फंसी हुई थी, इसलिए बेड वहां से उठाया नहीं जा सकता था। सफ्तर ने झुककर हला के नीचे देखा तो उसे नीचे इमरान धंसा हुआ दिखाई दिया। बेड का दरमियानी हिस्सा मलबे के वजन से मुड़ा हुआ था, जिसका सारा दबाव इमरान के पेट पर था और इमरान बेड के नीचे फंसा हुआ था। क्या नजर आया इमरान? जूलिया ने बेचैनी से पूछा। जी हाँ, वो ठीक है। बेड का वजन उनके पेट पर पड़ा है, लेकिन मुझे उनका सांस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सफ्तर ने कहा। रुको, मैं बेड के नीचे जाता हूँ, तनवीर ने कहा और फिर उसने फावड़ा एक तरफ रखा और तेजी से बेड की साइड में बने हुए खला से बेड के नीचे घुसता चला गया। उसे बेड के नीचे जाते देखकर वो सब साइड में हट गए। क्या तुम इमरान को अकेले बेड के नीचे से निकाल सकते हो? जूलिया ने खला में झांककर तनवीर से मुखातिब होकर पूछा, जो रिंगता हुआ इमरान के नजदीक पहुंच गया था। उसके पेट पर बेड का हाथ से वजन है। अगर तुम सब इस तरफ से थोड़ा सा बेड उठाने की कोशिश करो तो मैं इमरान को नीचे से खींच लूंगा, तनवीर ने कहा। तो कैप्टन शकील, सफ्तर, टाइगर और जूलिया के साथ साथ 2 और नौजवान भी हला वाले हिस्से से बेड उठाने की कोशिश करने लगे। मलबे में घुसने की वजह से बेड का वजन बेहद ज्यादा हो रहा था। वो सब जोर लगा रहे थे, लेकिन बेड 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। ये देखकर 2 नौजवान और आगे आ गए। उन्होंने भी बेड की साइडों पर आकर जोर लगाना शुरू किया, जिससे बेड में थोड़ी सी हलचल होना शुरू हुई। गुड, थोड़ा जोर और लगाओ, नीचे से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। तो सबने पूरी कुव्वत से बेड को ऊपर उठाना शुरू किया। उनके जोर से बेड चंद इंची ऊपर हुआ था। बस ठीक है, मैंने इमरान को निकाल लिया है, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। बेड के नीचे से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी तो वो सब पीछे हट गए। कुछ ही देर में तनवीर इमरान का बाजू पकड़े खींचता हुआ उसे बेड के नीचे से निकाल लाया। जैसे ही इमरान बाहर आया, कैप्टन शकील, सफ्तर और टाइगर आगे बढ़े। उन्होंने इमरान को एहतियात से ऊपर उठाया। इमरान के जिस्म पर जाबजा जख्मों के निशान थे। उसका सांस जा रहा था। सफ्तर और कैप्टन शकील झुककर ये चेक कर रहे थे कि मलबे तले इमरान की हड्डियां तो मुतासर नहीं हुई, लेकिन ये देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि इमरान पेट पर वजन पड़ने की वजह से सिर्फ बेहोश हुआ था। वो शायद छत गिरने से पहले ही फौलादी बेड के नीचे चला गया, वरना इस बार उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। इसके जिस्म की कोई भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। जूलिया ने बेताबी से पूछा। नहीं, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। इमरान साहिब को भारी मलबे तले चंद मामूली खराशें आई हैं और ये दम घुटने की वजह से बेहोश हुए हैं, बाकी सब ठीक है, सफ्तर ने कहा। तो जूलिया के चेहरे पर भी सुकून आ गया। इमरान साहिब के होश में आने का जल्द अमकान नहीं, तभी इमदाद के लिए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कैप्टन शकील ने कहा। तो चलो देर क्यों कर रहे हो, जूलिया ने कहा। तो सफ्तर और तनवीर ने मिलकर इमरान को उठाया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने इमरान को कार की पिछली सीट पर डाल दिया। सफ्तर ने ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठ गई। आप चलें, हम किसी टैक्सी में आ जाते हैं, कैप्टन शकील ने उन्हें कहा और जूलिया ने अस्बात में सर हिला दिया।